وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60 اور آج کا جو درس کا نمبر ہے وہ ہے 2281. حصہ ششم. آج کا موضوع کیا ہمارا انداز زندگی ناشکری کا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. سامعین کرام، اس آیت کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک آیت ہے آیت نمبر 117 سورہ مومنون کی. دیکھیں، یہ پکارنا اور جواب دینا، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے. اور صرف اس لیے نہیں کہ میں کسی کو بھی یعنی کوئی بھی ترجمہ یا اس کی جو بھی ہے تو اس لیے میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آیت اپنی ذات میں بڑی انمول ہے، بہت قیمتی آیت ہے. اگر ہم اس کے جو مفہوم ہے اس کو قبول کر لیں تو اور صرف اپنے رب کو پکاریں تو ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، آپ پہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ آج کا انسان، یعنی انسان دنیا میں جب آ جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی اپنے رب کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رخ کر کے اور اللہ کو اپنا ملجا اور ماوا سمجھ کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتا ہے. یہ تو ایک رویہ ہو گیا. دوسرا شخص جو ہے وہ دنیا کو اپنا مدعا بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے. اور ان رویوں کی قرآن میں وضاحت ہے.
مثال کے طور پہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تم اس شخص کا کہنا ہرگز نہ ماننا جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور وہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، ایک بات بالکل واضح ہے اور بالکل آپ اس کو آسانی سے جج کر سکتے ہیں کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں۔ اگر دیکھیں یعنی ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ میرا دل یاد الہی سے غافل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بڑی آسان بات ہے، اس آیت میں طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اس آیت کی روح سے اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے اور اللہ کے حکم قرآن اور سنت اس کی آپ کی نظر میں اگر کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یعنی دیکھیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا دل یاد الہی میں محو ہے۔ منم محو جمالے و نمی دانم کجا رفتم شدم غرق وصالے و نمی دانم کجا رفتم۔ تو یہ بات بڑی آسان ہے۔ آج مسلمان میرے مخاطب ہیں، آج کا مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے بات، آپ خود دیکھ لیں۔ اگر آپ کا مدعا زندگی گزارنے کا، یہ تو آپ خود اپنے دل کا حساب کتاب کر لیں، آپ کا مدعا اگر ظاہر ہے یعنی مقصود حیات اگر ظاہر ہے آپ کا، تو پھر آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی توجہ ظاہر کی طرف ہو جائے گی۔ یہ تو آپ خود اپنا احتساب کر لیں۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارے اعمال نامہ جو ہے وہ سیدھے یا الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ آج بھی یہ قرآن ہمیں اپنا آئینہ بتاتا ہے، اس میں آئینے میں دیکھ کے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ میرا دل یاد الہی میں محو ہے یا یاد الہی سے غافل ہے، تو اس کی بڑی واضح نشانی ہے۔ ہر معاملے میں اگر آپ کا رویہ محتاط ہو یا زندگی کے ہر کام میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں اگر للہیت ہے تو آپ کا دل یاد الہی میں محو ہے۔ مختصر بات ہے اور بڑی قیمتی بات ہے۔ لیکن اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں، اس میں احتیاط کا پہلو آپ کے مد نظر نہیں ہے، یعنی تقوی، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے ڈر، یہ اگر آپ کے مد نظر نہیں ہے تو پھر آپ کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ تو آپ اپنے اوپر رحم کیجئے۔ ہمیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد الہی سے دلوں کو چین پڑتا ہے، اور ہم تو چین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکون، خوشی۔ دیکھیں آپ خوشی چاہتے ہیں نا، مختلف طریقوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ خوشی مطلب کبھی آپ لباس میں خوشی وہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں لباس اچھا ہو، نیا فیشن ہو، اچھا ہو، قیمتی ہو، آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات رہائش میں
آپ دیکھ لیں اپنے مکانات کتنا چاؤ سے بنواتے ہیں، یا آپ کا جو انداز ہے وہ آپ بڑے ایک خاص انداز ہے آپ کا، مثال کے طور پہ کھانے، یعنی آپ کھانوں میں لطف ڈھونڈتے ہیں، وہ چیز مزے کی ہے، یہ چیز مزے کی ہے، اور آپ ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ کیا چیز کیسے بنائی جاتی ہے، کوئی نئی چیز ٹرائی کریں، ایرانی پلاؤ کا نام سنا ہے، ازبکی پلاؤ کا نام سنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں آپ ٹرول کرتے رہتے ہیں، اسی میں آپ دیکھیں انسان مزہ، سکون، چین، خوشی چاہتا ہے، اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح آپ کی خوشی کے کافی پہلو ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں بھجوایا. یہ آزمائش ہے، امتحان کا گھر ہے، ہمیں یہاں امتحان دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ ہے لوگوں، میری مثال تو ایک راہ چلتے مسافر کی سی ہے. انما مثلی کمثل راکب استظل تحت الشجرۃ ثم راح فترکها او کما قال. میری مثال تو ایک مسافر کی سی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کر چل دیا. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یقیناً ہم لوگ عقیدت رکھتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم ان کا اسوہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کا بھی حکم ہے، اتباع کا بھی حکم ہے. اتباع مطلب محبت کے ساتھ اطاعت. تو ہماری تو لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو ہمارے دل میں نہ اللہ کی کوئی محبت ہے نہ رسول کی ہے، اور اگر ہے بھی میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں وہ برائے نام ہے. آپ اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں رکھتے، نہ اللہ کے لیے مال و جان کی قربانی، نہ رسول کے دین کے لیے کوئی مال و جان کی قربانی دل میں نہیں ہے. بہرحال بس ہمیں پتہ ہے اپنے دلوں کی حالت کا. ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، تڑپ رہے ہیں دنیا کی محبت، اور انسان جیسا جیسا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے یہ حب دنیا اس کے دل پر پنجے گاڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس حالت میں وہ مر جاتا ہے. خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو سورہ مومنون کی 117 نمبر آیت، اسی آیت کی تفصیل، من یدعو مع اللہ الہ آخر، جس نے بھی اللہ کے سوا کوئی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اب اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے ہاں ہے، اس کا رب اس سے حساب ضرور لے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات یقینی ہے، انہ لا یفلح الکافرون، ایسے ناشکر لوگ جو ہے کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ آیات ہم پڑھتے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تو کافر نہیں ہیں. مسئلہ ہمارے ساتھ مسائل بہت ہیں. ایک تو ہم نے جو ظاہر کا کلمہ پڑھا ہوا ہے اس پہ ہم نے تکیہ کر لیا ہے، ہم اپنے برائے نام مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ دین جو ہے ہم پر ایک بوجھ ہے، اور ایسا بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ہم نہیں قبول کرنا چاہتے. دین کے تقاضوں پر ہم یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ ایسی چاہت نہیں ہے ہم میں. مسئلہ پھر بہت بگڑ جاتا ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں ادعونی وقال ربکم ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھے ہی پکارو. یہاں کیا ہے پکار کا مطلب؟ وَمَن يَدْعُ. اب اگر یہاں پہ وہاں بھی مطالبہ کیا ہے؟ ادعونی. اور یہاں کیا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اب اس کا معنی اگر یہ یدو کا، میں نے تو ایک ہی معنی کیا ہے پکار، وہ وہاں بھی صادق آتا ہے یہاں بھی. اور اگر وہاں پر صرف دعا تک محدود کر لیتے ہیں تو یہاں پر کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی اگر یہاں دعا کو ترجمہ کر لیں پکارنے کو، تو اس کا مطلب جو دعا مانگتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا سے دعا مانگتا ہے تو بن نہیں رہی بات. پکارنا جو ہے آپ کو میں نے بتایا اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے کہ پکارنا. دیکھیں بات ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو، کیونکہ اس پر اللہ کی عطا سے میں نے بات کر رہا ہوں اور ابھی اور کروں گا. پکارنا اللہ کو ہے، منزل اللہ ہے، رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، یہ پکار ہے. باقی تو آپ کا رخ اگر ظاہر کی طرف ہے اور ادھر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے تو وہ تو بیکار ہیں. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کافروں کی دعا تو یعنی ضائع ہونے والی ہے. ہم دیکھیں ہم اس وقت بھی ہم مانگ رہے ہیں دنیا اور حاصل دنیا سے، مادے سے، مٹیریل سے. اے دنیا اے دنیا اے دنیا، یہ ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہتے، لیکن ہمارا اعتماد ظاہر پر ہے اور اس پر بھروسہ ہے ہمیں. جبھی تو ہم نے ہمارے معاشرے میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. مختصر میں بات کروں، حرام ہو یا حلال ہو وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ بیوی سے برا رویہ رکھنا حرام ہے، لیکن مرد کو تو اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ تو اپنی انا کے خول میں محو ہے کہ میں غالب ہوں، میں مرد ہوں، میں برتر ہوں اور میں حاکم ہوں. اس ایک بڑائی میں آپ مبتلا ہو گئے تو اب بیگم کے ساتھ آپ کا رویہ حاکمانہ ہو گیا. اپنے حرف کو، اپنے حکم کو آپ حرف آخر قرار دے دیتے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب رویہ آپ کا حاکمانہ ہو گیا تو قرآن اللہ کے حکم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے تم سلوک اچھا کیا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو. لیکن یہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. یہ ایک میں نے مثال کے طور پہ لی ہے، ایک مثال کے طور پہ بات کہ ہماری یہ تو گھر کا معاملہ ہے نا، لیکن میں عام کہہ رہا ہوں آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں. اللہ کے حکم کی ہمارے پاس کوئی اہمیت ہے نہیں. صدیاں ہو گئی ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے اور ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. مخلوق کے لیے، مٹیریل کے لیے، مادے کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں. تو بات ختم ہو جاتی ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس.
ہمارے دیکھیں ہم نے جو فرعونیت کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ میں عام مرد و خواتین دونوں سے مخاطب ہوں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کی نہیں مانتا، میں رسول کی نہیں مانتا۔ فرعونیت کا رویہ کیا تھا؟ یہی اس کا یعنی اس کا تو یہی رویہ تھا کہ اے پیغمبر نہ میں تمہاری مانتا ہوں نہ اللہ کی جو تم لائے ہو پیغام، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ بہنیں یہی بات ہم کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے کہ اے اللہ، مسلمان تو میں ہوں، کوئی مائی کا لال مجھے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکال سکتا، اور ٹھیک ہے نہیں نکال سکتا، کوئی انسان جو ہے آپ کو کافر نہیں کہہ سکتا، اجازت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کا ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، یہ ایمان نہیں لائے، یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو مسلمان کے، وہ اصرار کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، لاکھ آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی تمہارا رویہ مومنانہ نہیں ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، کافرانہ رویہ ہے۔ یہ بات تو دیکھیں، یہ بات ہمیں کہیں بھی نہیں جاتی، ایسے ہمیں سمجھایا بھی نہیں جاتا۔ میں تو معاشرے سے بھی گلہ کر رہا ہوں کہ کیوں ایسی ٹولی نہ ہوئی ہم میں سے کہ جو لوگوں کو اللہ کے ایمان کی طرف دعوت دے۔ ہاں ظاہری طور پر ہم لڑتے رہتے ہیں، میں بریلوی ہوں، بریلویت، دیوبندیت زندہ باد، بریلویت زندہ باد، اہل حدیث کے علاوہ تو کوئی مومن ہے ہی نہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم ہیں مومنین۔ تو ہر شخص کہہ رہا ہے کہ بس میں جس طریقے سے سمجھا ہوں وہی اسلام ہے، باقی تو یہ مشرک ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ لیں ہماری ذہنیت کو تو دیکھیں نا، یہ سب ایک دوسرے کو کافر اور مشرک، گستاخ رسول اور بے ادب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے قرار دیتے ہیں، اور کوئی شخص کوئی اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جب کسی کو کہتا ہوں کہ بھئی میرا تو ان اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے، کہتے اندر ہی اندر کچھ آپ کے ہے، کوئی نہ کوئی ہے آپ کا، لیکن آپ بتاتے نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ایسے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ جو قرآن میں ہے اس کو آپ کیوں نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جو ہم 117 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں سورہ مومنون کی، کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بلایا۔ دیکھیں یہ سورہ مومنون جو ہے یہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، یہ آگے آ رہی ہے، آخری 2 آیاتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ مومنون کی، 118 آیت ہے، یہ آیت نمبر 117 ہے، یہ وہی مضمون ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ دیکھیں میں نے آپ کو ایک درس میں کہا تھا کہ یہ سورہ مومنون کی وہ ایک ہی کڑی میں ایک ہی ہار کے موتی ہیں، یک کے بعد دیگرے چلے آ رہے ہیں، ابھی آگے بھی مضمون آئے گا اللہ کی عطا سے، لیکن یہ میں آپ کو آج جو ہم مضمون پڑھ رہے اس کے حساب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وہی ایک مضمون ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ اب جو ہم آیت نمبر 60 پڑھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، اب وہی بات ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں،
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی اگر تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آیت کو اس آیت سے ملا کر پڑھیں، اصل تو پکارنا ہے، حکم تو پکارنے کا ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں اس کا جواب دے گا۔ اور وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ، کہا تمہارے رب نے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے بعد یہ آیت لگا لے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بالکل کہ بات ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ وہاں عبادت کی بات ہے، يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہاں کیا ہے؟ ان کا حساب جو ہے، یعنی جس نے پکارا اللہ کے سوا کسی اور کو، تو اس کا حساب جو ہے وہ رب کے ذمے ہے، رب اس سے حساب لے گا۔ اور اور تم یہ جو انکار کرنے والے ہیں پکار سے، رب کی بندگی سے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ انسان تو کامیابی کے لیے آیا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے اس وقت بہت سے مقاصد ہیں، لیکن سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ میں کامیاب ہوں، میرے بچے کامیاب ہوں، بیوی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، میرے کاروبار اچھا ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، یہ ہم نے مختلف اپنے غم بنا لیے ہیں، اور کسی میں بھی ہم کوئی کمی نہیں چاہتے، اور یہی ہماری تمنائیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنی تمناؤں کو، ہماری ساری تمناؤں کا مرکزہ جو ہے وہ ظاہر ہے، دنیا۔ تو بات بڑی کڑوی ہے، آپ کو تو کڑوی نہیں لگتی۔ دیکھیں میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں نہ کچھ آپ کو کڑوا لگے گا نہ میٹھا لگے گا، بس آپ کا کبھی کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ، کبھی کہیں گے یار یہ تو بڑی سخت بات کر رہا ہے، ہمیں دین سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، میں تو لفظی ترجمے بتا رہا ہوں، میں تو اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کے تو نہیں بتا رہا۔ مَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھیں یہاں کافر قرار دیا جا رہا ہے، کسی نے بھی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پکارا۔ اب پکارنا جو ہے وہ تو رب کو ہے، اور پکارنے کا میں نے مطلب بتا دیا آپ کو، مقصود، محبوب اور مطلوب، یہ پکار ہے۔ اگر آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب دنیا ہو گئی جیسا کہ ہے، تو پھر آپ ناشکرے ہیں، آپ کامیاب، آپ کی ناکامی یقینی ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ دنیا ایک مہلت کی جگہ ہے، اور آپ مہلت سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ انکار میں زندگی نہ گزاریں، آپ اقرار میں زندگی گزاریں۔ آپ سر اٹھا کے نہ جئیں، آپ سر جھکا کے جینا سیکھ لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں
ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔